سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ معراج حضور کی سیر کا نام ہے۔ اللہ نے کہا محبوب آؤ اپنی سلطنت کی سیر کر لو۔ معراج حضور کی سیر و سیاحت کا نام ہے، بس سیر کرنے گئے تھے محبوب، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور مسجد اقصی وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں کہ ارد گرد ہوتی ہیں؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کے مزارات تھے، تو فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ جہاں نبی کا وجود ہو وہاں برکت ہوتی ہے، جہاں ولی کا وجود ہو وہاں برکت ہوتی ہے۔ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ واقعہ معراج ظاہر ہے ایک تفصیلی اور ایک بڑا حیرت انگیز اور محبوب کی عظمت اور شانوں والا واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کا اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اسی آیت سے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 4 سے بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کو بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے۔ چنانچہ یہ دونوں مواقع آئے اور اللہ نے ان پر جابر بندے مسلط کیے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، اسے بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی کرتا ہے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ ہم نے نظام لیل و نہار کو اپنی قدرت کی 2 نشانیوں، اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدرت میں جو طے ہے وہ ہو کے رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب میں صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اسی کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اگلی آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو عیش و عشرت کا دلدادہ لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اور یوں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پہلے قومیں عیش میں پڑتی ہیں پھر تباہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جو صرف دنیا کے فائدے کا طلبگار ہو تو ہم اس کو اس دنیا میں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو دنیا مانگے گا تو میں دے دوں گا، یہ نہیں کہ ملے گی نہیں، لیکن دنیا ملے گی، پھر جنت اللہ سے مانگیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا بھی اچھی کر کے دے اور آخرت بھی ہمیں اچھی کر کے عطا فرما۔ آیت نمبر 21 میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے بڑے بڑے درجے ہیں اور ان کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، اور ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کے بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش فرمائی تھی۔
آیت نمبر 26 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم ہے، اور یہ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر بسبب تنگ دستی خرچ نہ کر سکو تو ان سے نرم بات ہی کر لو۔ فرمایا رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اپنی ذات پہ فضول خرچی نہ کرو، اور اگر تم خرچ نہیں کر سکتے، غریب ہو، تو کم از کم اخلاق کا مظاہرہ ہی کر لو، رشتہ داروں کے اندر تلخ جملوں کا تبادلہ تو نہ کرو۔ آیت نمبر 29 نے تسلسل کے ساتھ احکام کا بیان ہے، تسلسل کے ساتھ۔ نمبر 1 فرمایا خرچ کرنے میں بخل، ہرس اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنا، یعنی نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنا اور مباح کاموں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، اور ناجائز کاموں میں بالکل خرچ نہ کرنا۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا کہ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی تمہیں ممانعت ہے، اور یہ کہ سب کا رزق دینے والا اللہ ہے۔ نمبر 3 میں فرمایا کہ زنا بہت بری چیز ہے، اس سے بچو۔ نمبر 4 میں قتل ناحق کی ممانعت ہے اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم ہے۔ نمبر 5 میں یتیم کا مال کھانے کی ممانعت ہے اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کا حکم ہے۔ نمبر 6 وعدوں کے پورے کرنے کا حکم دیا گیا، یہ آیت نمبر 29 میں سارے احکام ہیں۔ اور نمبر 7 ناپ تول میں خیانت کی ممانعت کی گئی۔ نمبر 8 جس چیز کا علم نہ ہو اس کے در پہ ہونے کی ممانعت کی، جس کا پتہ نہیں اس مسئلے میں پڑھنے سے اللہ نے یہ تو بڑا مشکل کام بتا دیا۔ یہاں تو جس کو بالکل بھی نہیں نہ پتا وہ بھی 1 2 3 فتوے تو دن میں دے ہی دیتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا جس کا پتہ نہیں اس کام کے پیچھے بے شک کان، آنکھ، دل ان سب سے روز قیامت سوال ہوگا۔ 9 نمبر میں فرمایا تکبر اور اطراء کے چلنے والے ٹھیک نہیں کرتے، ان کی مذمت ہے۔ نمبر 10 شرک کی مذمت بیان کی گئی، اور 11 نمبر پہ یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری نہیں کہ بندہ اچھا نہیں تھا اس لیے اللہ نے پیسے نہیں دیے۔ فرمایا یہ اس کی بے قدری اس وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا معاملہ ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کسی کو اس نے کیا دینا ہے۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا اے رسول یہ وہ حکمت والی باتیں ہیں جن کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ اقوال زری لکھے ہوتے ہیں نا، آپ اس طرح کریں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 لکھ کے لگائیں۔ میں اکثر نا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اقوال زری، تو میں کہتا ہوں پہلے بتاؤ قرآن سارا تم نے لکھ کے لگا لیا، یاد کر لیا، حدیثیں ساری لکھ لی؟ اب تو انگریزوں کے قولوں کو اقوال زری بنا کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پہلے قرآن حدیث اپنے اللہ کے بندوں کی باتیں تو پوری کر لو، تم تو دور نکل گئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حکمت والی باتیں ہیں، یہ تھوڑی حکمت والی بات ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ کسی کی روزی کا کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری پہ نہیں، بلکہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے۔ یہ بہت بڑی حکمت والی بات۔ آیت نمبر 40 میں کفار اور مشرکین کی اس خبیث فطرت کو بیان کیا گیا کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کر کے کہتے ہیں کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ آیت نمبر 44 سے بیان ہوا کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سن نہیں سکتے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہے اور ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں، اور فصیح و بلیغ قرآن سن کر بھی نبی پر سحر زدہ ہونے کا تان کرتے ہیں معاذ اللہ۔ آیت نمبر 49 میں بتایا کہ منکرین آخرت کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں از سر نو پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، وہی رب ذوالجلال دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا تھا۔ آیت نمبر 52 میں عمدہ بات کرنے کا حکم دیا گیا، اور آیت نمبر 56 میں بتایا کہ باطل معبود اپنے پوجنے والوں کی تکلیف کو دور کرنے یا بدلنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے اور شیطان کے انکار کرنے کا ذکر ہے، اور اس بات کا بھی کہ شیطان جو کچھ بھی کر لے اللہ کے خاص بندوں پر اس کا داؤ چلتا نہیں ہے۔ آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ جب سمندری طوفان میں گر جاتے ہیں تو معبودان باطلہ کی بجائے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، کافر بھی اس وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔
لیکن نجات کی صورت میں یہ لوگ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں مشرکوں کو متنبہ کیا گیا کہ اگر ان پر کوئی آفت آ گئی یا انہیں خشک سرزمین میں کہیں دنسا دیا گیا یا کسی اور مصیبت میں مبتلا کیا گیا تو اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 70 میں بنی آدم کی عزت اور کرامت کا ذکر ہے کہ اللہ نے بنی آدم کو اپنی مخلوقات میں بہت سوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آیت نمبر 71 میں انسانوں کو اپنے پیشواؤں کے ساتھ بلائے جانے، دائیں بائیں اعمال نامے لینے والوں کو کامیابی کا بیان ہے، اور جو دنیا میں حق سے اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ قیامت میں اس کا کوئی پیشوا ہوگا اسی کے ساتھ ہی بلایا جائے گا نا۔ جو ساری زندگی کہتا رہے میں مانتا ہی نہیں کسی کو، کوئی امام نہیں، کوئی تقلید نہیں، کوئی شے نہیں، تو وہ کدھر جائے گا؟ ہاں اسی کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 73 سے کفار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے ہٹانے کے باطل ارادوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے میں آپ کی ثابت قدمی کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ آپ کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی کفار کی سازش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو برے انجام سے بچ سکتے نہیں۔ اشارتاً 5 نمازوں کا حکم فرمایا، فجر کی فضیلت کا بیان کیا، نماز تہجد کی ترغیب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود جو مقام شفاعت کبریٰ ہے، جہاں کھڑے ہو کے رسول پاک امت کی سفارش فرمائیں، عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 81 سے حق کی آمد اور باطل کے نیست و نابود ہونے کا بیان ہے، اور یہ کہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آیت نمبر 83 میں انسان کی اس فطرت کا ذکر ہے کہ نعمتوں پر ناشکری اور مصیبت پر نا امیدی کا اظہار کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ آیت نمبر 85 میں اس امر کا بیان ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض تھوڑا سا علم عطا کیا گیا۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت اور نجات موقوف نہیں نا، ان کے در پہ ہونے کی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 88 میں ایک بار پھر قرآن کے مثل لانے کا چیلنج اور کافروں کے عجز کا بیان۔ آیت نمبر 90 سے مشرکین مکہ کے بعد فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب کر دیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا ہم آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا وہ بندہ ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کچھ لوگ نا شعبدوں کی باتیں کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، فلانے پیر صاحب ہیں جی، یہ جو کچھ لوگ بڑے بڑے نادان ہیں نا، یہ ساری آپ پڑھ لیں آیت نمبر 90، تو وہی سارے سوالات ہیں جو آج کا بد مذہب ولیوں کے بارے میں کرتا ہے، کہتا ہے اگر ایسے ہیں تو پھر یہ کر دیں پھر وہ کر دیں۔ او خدا کے بندو، ولی شعبدے دکھانے نہیں آتے، بندوں کو رب سے ملاتے ہیں، ان کا کام پیغام حق دینا ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ آیت نمبر 94 سے کفار مکہ کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کے کیوں بھیجا، استغفر اللہ، یعنی کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کے نازل کرتے۔ اگر فرشتوں کی طرف رسول بنانا ہوتا تو پھر کس کو بناتے؟ فرشتوں کو، یعنی نبی اور رسول جس مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے اسی کے جن سے ہوتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ منکرین آخرت کو ان کے منہوں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ آپ کہیے اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے
اور دراصل انسان ہے ہی بخیل، یہ کنجوس ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بھی اس کے رستے میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 101 سے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے جانے، فرعون کا آپ کو ساحر کہنے، فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے زمین میں آباد ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 میں قرآن مجید کو بتدریج تھوڑا تھوڑا نازل کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ بتائی گئی کہ رسول ان پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں کبھی رحمان کہتے ہیں، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے، تو اللہ نے فرمایا رسول کہہ دیجئے کہ معبود برحق کو تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، تم اسے جس نام سے بھی پکارو گے سب اسی کے نام ہیں، اور اسے پکارنے میں میانہ روی سے کام لو۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے، نہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور آپ اس کی کبریائی کو بیان کرتے رہیں۔